قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ انعام اور 8واں پارہ شروع ہوتا ہے 111 نمبر آیت سے۔ اس پہلی آیت میں منکرین توحید کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے، ضد بازی کا بیان ہے۔ فرمایا یہ تو مطالبہ کرتے ہیں نا ایک آدھ معجزے کا، ہم فرشتے اتار دیں اور مردے قبروں سے اٹھ کر آ کے ان سے بات کریں اور دنیا کی ساری چیزیں ہم ان کے واسطے جمع کر دیں اور وہ کہیں کہ اللہ کی توحید کو مانو، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، تو پھر کیا فائدہ؟ پھر ان کے مطالبات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آدمی ضد میں آ جاتا ہے تو پھر حق کو قبول نہیں کرتا، خواہ کتنے دلائل کیوں نہ دے دیے جائیں۔ اب جو مثلاً 11ویں لوگ دیتے ہیں، اگر 11ویں والا پیر آ کر کہہ دے بھائی یہ 11ویں اللہ کے نام کی ہوتی ہے، میرے نام کی نہیں ہوتی، اب وہ اس کی بات نہیں مانیں۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ اگر قبر سے اٹھ کر کے آ جائیں، ان کو کہیں کہ بھائی نظر و نیاز تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، تم یہاں آ کر کیوں دیگیں پکاتے ہو، نظر نیاز دیتے ہو، تو اس کی بات نہیں مانیں گے۔ بس جب ایک بات ذہن میں بیٹھ جائے پھر اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِینَ، کردار شیطان کا ذکر ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے برائیوں کو، شرک کفر کو خوبصورت کر کے مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ جس آدمی کو جو چیز اچھی لگتی ہے پھر وہ اس کو لینے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ غلط باتوں کو خوبصورت بنا کر لوگوں کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے، پھر رسی ڈال کر جس طرح مرضی ہے وہ گھماتا پھرتا ہے، پر لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا۔ مشرکین نے کہا کسی یہودی عالم کو ہم حکم بنا لیتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے گا تو ہم بھی مان لیں گے۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے میرا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب نازل کی ہے، میری ڈیوٹی ہے تمہیں توحید کی طرف بلانا، مجھے کسی حکم کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ کی کتاب کی اور میری اتباع کرو، کامیابی اس میں ہے۔ اللہ کی باتیں بڑی کامل ہیں، سچی ہیں، عدالت والی ہیں، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ جمہوریت کی رٹ لگتی ہے 24 گھنٹے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر رہنے والی اکثریت جو ہے ان کی اگر آپ لوگوں نے اتباع کی تو گمراہی میں جاؤ گے، کیونکہ ہم ہر زمانے میں گمراہ زیادہ ہوتے ہیں، جہالت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ زیادہ لوگوں کے اگر پیچھے جانا ہے تو پھر گمراہی پھیلے گی۔ حق کی اتباع کرنی چاہیے، جو حق ہے خواہ اس کے ماننے والے تھوڑے لوگ کیوں نہ ہوں،
حق کو سمجھ کر اس کی اتباع کرو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۔ ان چند آیتوں کے اندر ایک بات کا یہ ذکر ہے کہ مشرکین یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ اپنی ماری ہوئی چیز کو کھا لیتے ہیں، حلال سمجھتے ہیں، اور اللہ کی ماری ہوئی چیز کو حلال نہیں سمجھتے۔ یعنی آپ ذبح کر لیں اپنے ہاتھوں سے گائے، بھینس، بکری، بھیڑ کو، تو وہ تو ہے حلال، اور جو یہی بھیڑ بکری مر جائے تو اس کو اللہ نے براہ راست مار دیا، کہتے ہیں وہ حرام ہے۔ یہ کیسے ہو؟ اللہ کی ماری نہیں کھاتے، اور اپنی ماری کھا لیتے ہیں۔ ان کو فرمایا ان کو سمجھا دیں، وہ دونوں میں فرق ہے۔ جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو حرام خون ہے، دم مسفوح، ذبح کرنے کی وجہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس واسطے وہ تو ہے حلال۔ اور جو ذبح نہیں ہوتی، نہ تو اس پر اللہ کا نام آتا ہے اور نہ ہی وہ دم مسفوح اس کے اندر سے نکلتا ہے، اس واسطے وہ حرام ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، صرف کھانے پینے کی چیزیں حلال حرام کی بات نہ کرو، ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، کامیابی اس میں ہے۔ ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ایمان، علم، قرآن، یہ چیزیں ایک نور ہیں۔ کفر، شرک، بدعت، یہ چیزیں جو ہے ایک ظلمت اور اندھیرا ہے۔ جس کے اندر ایمان آ جائے، قرآن آ جائے، وہ بندہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اس روشنی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ کفر کے ساتھ پھرتا ہے، تو وہ گویا کہ اندھیرے میں پھرتا ہے۔ مومن جو ہے وہ اس کو اللہ نے زندہ قرار دیا ہے، اور مشرک کو اس آیت کے اندر مردہ قرار دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، گمراہی کا سبب یہ سردار بھی بنتے ہیں۔ بستی کے اندر جو بڑے بڑے سردار ہیں، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو وہ غلط کام پہ چلیں گے، تو ان کے پیچھے غریب لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح غلط کام کے پیچھے چلیں گے، کفر شرک کریں گے، بدعات کریں گے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ یہ غریب یتیم مکہ کا یہ دولت مند بھی نہیں ہے، یہ تو رسول بن گیا، تو فلاں فلاں سردار کیوں نہیں بنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ اپنی مرضی کے مطابق منتخب کرتے ہیں، پہلے اس کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں۔ وہ نبی صلاحیت رکھتا ہے نبوت کی، تو پھر وہ امیر غریب کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ کون شخص ہے جو رسالت کا کام کر سکتا ہے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ، جو جس آدمی کے اندر انابت ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں اور اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، پھر بڑی کشادگی کے ساتھ وہ ایمان کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ اور جس دل کے اندر ریب اور شک ہے وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور اس کو نیکی کرنا اتنا مشکل لگتا ہے جس طرح براہ راست یوں ہی آسمان پر بغیر سیڑھی کے چڑھنا ہو، کتنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کا دل اتنا تنگ ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ جو آپ کو راہ بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی راہ ہے اور سیدھی ہے۔ سیدھا راہ جس کو مل جائے وہ ادھر ادھر کیوں بھٹکتا پھرتا ہے؟ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو سیدھے راستے پر چلتے ہیں ان کو دار السلام یعنی جنت ملتی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کریں گے تو جنوں سے کہیں گے تم نے بہت سے انسانوں کو اپنے پیچھے لگا کر گمراہ کر دیا تھا، اور انسان بھی کہیں گے ہاں یا اللہ ہم نے ان کے پیچھے جو ہے لگ کر نفع اٹھایا اور ہمارا قصور نہیں، ان کا قصور ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کریں گے،
تو اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کالن نار و مسواکم خالدین فیہا، تم اب اگرچہ اقرار بھی کر لو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ہم نے تمہیں یہاں دنیا میں بتا دیا ہے، اب کوئی کفر شرک میں لگا ہوا ہے تو ابھی سے توبہ کر لے تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جو ہیں ظالم کافر مشرک ایک دوسرے کے دوست بنتے ہیں اور برے کاموں کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو لے کر اس کی انگلی پکڑ کے چلتے چلے جاتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یاتکم، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنوں اور انسانوں کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں آج کے دن سے ڈراتے ہیں کہ اس کے لیے تیاری کرو؟ وہاں وہ اقرار کر لیں گے، دنیا کے دھوکے میں پڑے رہے تھے، دنیا میں وہ اقرار نہیں کیا، لیکن وہاں اقرار کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَةٌ رب ذَلِكَ أَلَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، شفقت خدا بندی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کے لیے رہنمائی کے لیے پیغمبر یا نائب پیغمبر وہاں نہ پہنچے۔ غافلوں کو یوں ہی ہلاک نہیں کر دیتے۔ نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والے دونوں کے درجات ہیں۔ جو نیکیاں کرتے ہیں اور اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو اونچا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں اور برائی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ برائی میں بھی بڑا اونچا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو جان رہا ہے کون کس راستے پر کون سے درجے حاصل کر رہا ہے۔ ربک الغنی ذو الرحمہ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیکی اور برائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو رحمت ہی کرتا ہے۔ اگر چاہے تو تم سب کو لے جا کر ختم کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دے، جیسا کہ دوسرے جو تم سے پہلے تمہارے دادے پردادے کچھ اور تھے، اب تم اس دنیا میں بس رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو تمہیں بھی تباہ کر کے اور قوم لے آئیں، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ قُلْ یَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِکُمْ إِنِّی عَامِلٌ، جب کوئی نہیں مان رہا ہوتا تو اس کو یہ کہا جاتا ہے بھائی مانتے تو تم نہیں، اب تم اپنی جگہ عمل کرو اور ہم اپنی جگہ عمل کریں، تم ہماری یعنی ہدایت کی طرف نہیں آتے تو ہم تمہاری گمراہی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا، نیازات غیر اللہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتی، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانوروں میں سے غیر اللہ کا حصہ مقرر کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور بعض تو غیر اللہ کے کہنے پر اپنی اولاد کو بھی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں کہ یہ قتل کر دو، اس کو ذبح کر دو فلاں قبر پر فلاں بزرگ کے نام پر تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک شیطان ان کو گمراہ کر لیتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور و کھیتیاں صرف مردوں کے لیے ہیں اور یہ جانور اور کھیتیاں عورتوں کے لیے ہیں، اور ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے بچے ہیں وہ اگر زندہ پیدا ہو گئے تو صرف مردوں کے لیے ہیں، اور اگر مردہ پیدا ہو گئے تو گوشت ان کا مردے کا عورتیں اور مرد سب کھائیں گے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم، وہ لوگ نقصان میں ہی پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ یہ لوگ گمراہ ہیں، ہدایت نہیں پا سکتے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، عقلی دلیل توحید پر کہ یہ تو تمہیں باغ نظر آ رہے ہیں جن کے افطاری کے وقت ریڑیاں بھری ہوتی ہیں، کھاتے پیتے ہو، اور کیلے ہیں، فلاں فلاں ہیں، کھجور ہے، کھیتیاں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی پیدا کی ہیں۔ اور یہ جو جانور ہیں جن کو تم کھاتے پیتے ہو، گوشت ان کے کھاتے ہو، ان میں سے 8 جانوروں کا ذکر فرمایا، ثمانیۃ ازواج، ان کے نر بھی ہیں، ان میں مادہ بھی ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے جو ہے نر ہیں، بھیڑ ہے اور بکری ہے، ان کے نر ہیں، یہ سارے 8 قسم کے بنتے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن تم ان کھیتیوں اور باغوں میں سے اور جانوروں سے بعض کو حلال قرار دے دیتے ہو اور بعض کو حرام قرار دیتے ہو۔ یہ تو آپ کو کس نے جو ہے اجازت دی ہے؟ جس خدا نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے فائدے کے لیے، معبود برحق بھی وہی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، یہ 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، وہ جو بغیر ذبح کے مر جائیں، یا ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے دم مسفوح اس کو کہتے ہیں، اسی طرح خنزیر کا ہر جز، اور اسی طرح غیر اللہ کے نام پر جو بھی چیز آپ خاص کر دیں گے، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں۔ اور یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے کچھ حلال چیزیں بھی ان پر حرام کی، مثلا ہر ناخن والا جانور، اور اسی طرح چربیاں ان کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بعض چربیاں حرام کر دی اور بعض حلال رکھی ہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، یہ مشرک اپنے شرک پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں، اگر ہمارا شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا تو ہمیں شرک کرنے ہی نہ دیتے، یہ دلیل پیش کر، اور ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چل رہے ہیں، جو اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں تو وہ کوئی قابل مذمت تو نہیں ہوتا، وہ تو اچھا ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی، یہ تمہارا فلسفہ ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے قرآن نازل کیا، پیغمبر بھیجے، وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجبور کر کے کسی کو ایمان پر لانا ہے تو پھر تو سارے مسلمان ہوتے، اور یہ جو تم نے دلیل پکڑی ہے، تو اس طرح ہر سود کھانے والا، رشوت کرنے والا، زنا کرنے والا وہ بھی دلیل پکڑ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہ ہوتی تو پھر ہمیں یہ کرنے ہی نہیں دیتا۔ بھائی اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو دیکھو، یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، ہاں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یہ جو ہے یہ رکوع، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی 9-10 چیزوں کا بیان کیا ہے، یہ حرام ہے، ان سے بچو۔ شرک حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا حرام ہے، اور بے حیائی حرام ہے، اور کسی کو قتل کرنا ناحق وہ حرام ہے، یتیموں کا مال کھانا یہ حرام ہے، اور بدعہدی کرنا اور کم تولنا یہ حرام ہے، اور جناب جو ہے وَبِعَهْدِ اللہ کے عہد کو پورا کرو، بدعہدی حرام ہے، اور یہ صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرو، اور باقی راستوں پر چلے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ کتاب نازل کی، وہ بھی مکمل تھی اس وقت، اب وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب اس پر ایمان لانا ہے، لیکن عمل قرآن پر کرنا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، قرآن پاک کی فضیلت ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی اتباع کرو، تقوی اختیار کرو تو تم پر رحم ہوگا۔ یہ ہم نے کتاب نازل کر دی ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو یہود و نصارہ کے پاس تو کتاب تھی، اگر ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ تو اب کتاب آ گئی ہے، قیامت کے دن تم اس قسم کا عذر پیش نہیں کر سکو گے۔ جو کتاب ہم نے تمہارے پاس بھیجی ہے اس کے اندر ہدایت ہے، رحمت ہے، دلائل توحید ہیں، شرک کی نفی پر دلائل ہیں۔ وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اعراض کرے، ہم ان کے اعراض کرنے اور شرک پر ان کو سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، یہ تخفیف ہے، کیا تم اللہ کے حکم کو مانتے نہیں بلکہ انتظار میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کے فرشتے لے کر کے آئیں، اس وقت تم ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کا ایمان تو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جان بوجھ کے، تو وہ کسی قابل اعتماد چیز کے اندر نہیں ہیں، ان کو سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ تو کم از کم 10 گنا بڑھا کے دیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اگر دیں تو اتنی سزا دیتے ہیں، بڑھا کر کے نہیں دیتے۔ آخر میں سورۃ انعام کے 3 اعلان کروائے گئے آپ سے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیں اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی، جو دین قیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، وہ جو یکسو ہونے والے تھے اور شرک کرنے والے نہیں تھے۔
اور دوسرا اعلان یہ کریں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری قربانی، میری بدنی اور میری مالی ساری باتیں، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں۔ تیسرا اعلان یہ کر دیں قل غیر اللہ یبغی ربا وهو رب کل شیء، ساری کائنات کے رب کو چھوڑ کر کیا میں غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لوں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، ہر آدمی اپنا بوجھ آپ ہی اٹھائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، تم سے پہلے اور کچھ لوگ رہتے تھے، اور ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ نے درجے بلند کیے ہیں اور تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش کے اندر پورے اترو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے، نہ توبہ کی تو سزا بھی ممکن ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک۔ اب سورہ شروع ہوتی ہے سورہ اعراف اس کا نام ہے، ختم ہوئی تھی سورہ انعام۔ یہ سورہ انعام کا جو آخری رکوع ہے اس میں فضیلت قرآن ھذا کتاب رحمۃ اللہ سے بیان ہوا ہے، اور اب سورہ اعراف بھی قرآن پاک کے اتباع کرنے کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری ہے آپ کے سینے میں تنگی نہ ہو، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو علوم اور جو مسائل بیان کیے گئے ہیں ان کو بیان کریں، اس کے مطابق آپ بیان کریں، لوگ نہ مانیں تو آپ تنگ دل نہ ہوں، بس آپ جرأت مندی کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے چلے جائیں اور قرآن کی اتباع کریں، لوگوں کی اتباع نہ کریں، آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اور قرآن کا اصل جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب والشہادہ اور متصرف الامور مان کر اس کی عبادت کرو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تخویف ہے کہ نہیں مانو گے تو پہلے بھی نہ ماننے والی بہت سی قومیں دنیا میں آئی تھیں اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ سوئے پڑے تھے عذاب آ گیا، کوئی کھیل رہے تھے عذاب آ گیا، اب جب عذاب آ گیا تو اس وقت انہوں نے ماننا شروع کر دیا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، لیکن اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم انبیاء سے بھی پوچھیں گے امتوں نے کیا جواب دیا تھا، اور امتوں سے بھی پوچھیں گے کہ ہمارے انبیاء نے تمہیں آ کر کیا بتایا تھا۔ یہ ہم صرف پوچھیں گے تمہیں بتانے کے لیے، ورنہ ہمیں تو ویسے ہی معلوم ہے، اگر تم نے غلط بیان کیا تو ہم جانتے ہیں۔ فَلَنُقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تمہارے اعمال کا وزن بھی ہوگا، جس کے اعمال نیک زیادہ ہو گئے وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے کا اعمال کم ہو گئے وہ نقصان اٹھائے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں ٹھکانہ دیا ہے، اور تمہاری روزیاں بھی جو ہے وہ زمین سے نکلتی ہیں، اور تم مرنے کے بعد بھی اسی میں دفن کیے جاؤ گے۔ تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکلیں بنائیں، فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا، تمہارے باپ کو کروایا تو گویا کہ تم سب کے لیے ہو گیا۔ اتنی عزت اللہ نے دی ہے، پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہوئے چلے جا رہے ہو۔ اور شیطان نے، ابلیس نے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، اور پورے رکوع کے اندر اسی کا ذکر ہے کہ اس نے کہا میں تو آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، اور مجھے آپ قیامت تک کے لیے جو ہے زندگی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں زندگی مل جائے گی اور رہے بے شک، لیکن جو تیرے پیچھے جائے گا میں اس کو تیرے ساتھ جہنم میں بھیج دوں گا۔ اور آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، کھائیں پئیں، لیکن فلاں درخت کے قریب نہ جائیں۔ لیکن شیطان کو یہیں سے ایک موقع مل گیا، اس نے کہا یہی درخت تو کھلوانا ہے۔ آخر کار وہ درخت سے کا پھل جو کھلوا دیا، اور تو جو عزت والے کپڑے تھے جو شاہی کو جنت کے رہنے والوں کو ملتے ہیں وہ ان کے اتار دیے گئے، اور اس کے بعد ان کو
جنت سے بھی اتار دیا گیا اور دنیا میں بھیج کر خلیفہ بنایا گیا، اور انہوں نے ربنا ظلمنا انفسنا یہ دعا کی، اے اللہ ہم نے زیادتی کی ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ معاف فرما دیں۔ یہ کلمات اللہ نے خود سکھائے، تو اس کے بعد ان کی معافی ہو گئی، اور پھر فرمایا لیکن اب جاؤ گے تم زمین پر ہی، وہاں تمہاری خلافت ہوگی، وہاں رہو گے، کھاؤ گے، پیو گے، دفن ہو گے، اور پھر ہم دوبارہ تمہیں اٹھا کر پھر دوبارہ جنت میں لائیں گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، یہاں یا بنی کے عنوان سے 4 خطاب ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پہلے خطاب میں فرمایا لباس ہم نے، دیکھو نا ہر جانور کا جو لباس ہے وہ پیدائشی ہے، اس کو کوئی اور لباس نہیں پہنایا جاتا، یہ تو ہماری کھال بھی ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ نے لباس بنایا ہے، یہ اوپر لباس پہنو، اس سے ایک زینت بھی بنتی ہے، اور تمہارے شرم کی باتیں جو ہیں چیزیں ہیں وہ بھی پوشیدہ ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا خطاب میں فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، تو تم ان کی اپنے باپ کے دشمن کی، یہ کوئی بھی اولاد اچھی نہیں ہوتی جو اپنے باپ کے دشمن کی اتباع کرے۔ یہ جو مشرک لوگ ہیں برائیاں کرتے ہیں، بے حیائیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اور ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ان سے کہتے ہیں ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ کب بے حیائی کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تو حرام کرتا ہے بے حیائی کو، تم اللہ پر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ حکم دیتے ہیں امر ربی بالقسط، انصاف کا حکم دیتے ہیں، نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کو اخلاص کے ساتھ بلانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکام ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں ہدایت پا لیتے ہیں، کچھ لوگ نہیں مانتے گمراہی میں رہتے ہیں، شیطان ان کو گمراہ کر لیتے ہیں اور جہنم میں ان کے ساتھ جائیں گے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم جب تم اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو ذرا بن ٹھن کے آیا کرو، اچھے کپڑے جو تمہارے پاس ہیں وہ پہنو، پورا لباس ہو، سر پر بھی کچھ نہ کچھ ہو، بدن پر بھی ہو، نیچے ناف کے نیچے بھی ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں تمہاری ڈھانپی ہوئی ہوں، اور ایک عزت کے ساتھ اللہ کے حضور آؤ، جیسا کہ تم کسی دوسری مجلس کے اندر جاتے ہو تو اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہو، تو اس سے بڑی اچھی مجلس کون سی ہے جو اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اللہ نے زینت کو حرام نہیں کیا، بلکہ زینت اللہ نے بنائی اپنے بندوں کے لیے ہے، لیکن اس میں تکبر نہ کرو، حد سے زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، یہ تو اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی، دنیا میں تو دوسرے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن آخرت میں تو یہ خالص اللہ ہی کے مومنوں کے لیے جنت کی ساری نعمتیں، مشرک کافر کو ذرہ برابر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تم اللہ کے ذمے لگاتے ہو تو اللہ نے حرام کیا ہے بے حیائیوں کو، کھلے بندوں کریں یا چھپ چھپ کے کریں ہے حرام، ہر قسم کا گناہ، بغاوت اور جو ہے شرک اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، یہ کام سارے حرام ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پیچھے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وقت پر وہ عذاب دینا ہے یا موت آنی ہے یا عزت دینی ہے یا جو ہے ذلت دینی ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسول، چوتھا خطاب بنی آدم کو یہ ہے جب میرے پیغمبر تمہارے پاس آ جائیں اور میرے احکام بیان کریں تو ان کی بات کو مانو، تقوی اختیار کرو، اپنی اصلاح کرو، تو پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ جو مان لیں گے جنت میں جائیں گے، جو تکذیب کریں گے، تکبر کریں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا اللہ کے باتوں کو جھوٹلا دیں۔ جب یہ مشرک کافر جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر ایک دوسرے پہ الزام تراشی کریں گے، پہلے ایک جماعت ہوگی، اس کے بعد جب دوسری جہنم میں جائے گی تو وہ یہ جانے والے کہیں گے کہ یا یہ وہ ہے جو ہمیں گمراہ کرتے رہے، یا اللہ ان کو عذاب دے دے فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا چگنا عذاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم
تم تو ان کے پیچھے چلے تھے، تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب ملے گا۔ اور آگے پلٹ کے جو پہلے وہاں مشرک بیٹھے ہوں گے وہ کہیں گے ان کے بارے میں فما کان لکم علینا من فضل، تم بچنا چاہتے ہو، تمہارے کیا فضیلت ہے، تم تو ہمارے ساتھ کفر شرک میں شریک تھے، تو اب عذاب میں بھی تم ہمارے شریک ہو گے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جو لوگ اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے تو آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے اور جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ گزر جائے۔ تو یہ عقلاً محال ہے کہ چھوٹا سا سوراخ اور اتنا بڑا جانور وہاں سے گزرتا ہے، تو جس طرح یہ محال ہے ایسے مشرکین کا جنت میں جانا بھی محال ہے، اور یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا سب آگ سے ہی ہوگا۔ اس کے مقابلے جو ایمان لائے ہیں وہ جنت میں جا کر اللہ کا شکر ادا کریں گے، کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی، اے اللہ کا شکر ہے ہمیں راست پر چلایا اور ہم چلتے چلتے جنت میں پہنچ گئے، ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اب جنت ہمیں مل گئی ہے، ہم جس طرح اپنی مملوک چیز استعمال کرتے ہیں اسی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ اب گفتگو ہوگی ان جہنمیوں کی اور جنتیوں کی، جنتی اوپر ہوں گے اور وہ نیچے جہنمیوں کو دیکھ کر انہیں کہیں گے اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنت کا وہ تو ہمیں مل گئی، تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا جہنم کا وہ ملا ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ اس درمیان میں کوئی فرشتہ وغیرہ بول جائے گا لعنتین ظالموں پر، کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم جہنم میں پہنچ گئے، اللہ کے راستے سے یہ روکتے تھے، کجیاں تلاش کرتے تھے دین کے اندر اور آخرت کے منکر تھے، اب ان کو یہی تو سزا ہونی چاہیے تھی۔ اور درمیان میں جنتیوں اور دوزخوں کی ایک جگہ ہے جس کا نام اعراف ہے، کچھ لوگ اس میں بھی ہوں گے، جب وہ جنتیوں کو دیکھیں گے تو ان کو سلام بھی پیش کریں گے اور کہیں گے کہ ممکن ہے ہم جلدی اس میں چلے جائیں گے، پھر ان کا رخ جہنمیوں کی طرح موڑ دیا جائے گا، وہ ان کو جلتا سڑتا جب دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا، یہیں رہنے دے، ہمیں جنت نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، ان جہنم میں نہ لے جائیں، لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ پھر یہ اصحاب اعراف یعنی درمیان میں جو ہوں گے جنت اور دوزخ، یہ لوگوں کو پہچانیں گے بھی جنتیوں اور دوزخیوں کو بھی، اور دوزخیوں سے کہیں گے دیکھو تمہاری مال دولت اور پڑھا اور اتنی جماعت کام تو نہیں آئی، تمہارا تکبر کام نہیں آیا، اور یہ جو جنت میں بیٹھے ہیں ان کے بارے میں تو تم کہتے تھے ان کو کون جنت میں لے جائے گا، جنت میں بھی ہم جائیں گے، اللہ نے ان کو تو جنت میں داخل کر دیا اور تم آگ میں سڑ رہے ہو۔ ادھر میں جہنم والے پھر جنتیوں کو پکار کے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، او یارو ذرا اوپر سے کوئی پانی پھینک دو یا کوئی سیب پھینک دو، کوئی چیز تو پھینک ہی دو۔ وہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ہم پھینک نہیں سکتے اس واسطے کہ اللہ نے ہمیں روک دیا ہے، یہ نہیں کہ کم ہو جائے گا بہت کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنائے رکھا تھا اور اس دن کو بھول گئے تھے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا رب ہوا ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور جو رات دن کو پیدا کرتا ہے، لے آتا ہے لے جاتا ہے، سورج چاند ستاروں کو اس نے مسخر کیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے چل رہے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اسی کے لیے ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وہ برکت والا ہے، رب العالمین ہے، سب کو پالنے والا ہے، اسی کو تم گیڑ گیڑا کے پکارو، چھپا چھپا کر اور آہستہ آہستہ پکارو جس طرح مرضی ہے، لیکن شور ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اونچی آواز کے ساتھ ذکر کرنے والوں کو یا کس کرنے کو اچھا نہیں قرار دیتے۔ زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ کو خوف اور طمع کے اندر جو ہے پکارو، اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہو جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ نے ہی بادل پیدا کیے، اللہ ہی ہوائیں چلاتے ہیں اور اللہ ہی زمین پر بارش برساتے ہیں، اللہ ہی زمین سے تمہارے لیے اناج اور پھل پھول نکالتے ہیں،
بعض زمین جو ہے وہ بارش کے بعد لہلہاتی ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے چیزیں اس میں، اور بعض زمین ایسی ہوتی ہے شوریلا اسی طرح پڑی رہتی ہے، وہاں سے کچھ بھی نہیں ملتا کسی کو۔ اسی طرح اللہ کی رحمت کی جو بارش قرآن کی ہے وہ بھی یکساں اترتی ہے، لیکن جن کے دل زرخیز ہوتے ہیں وہ اس سے لے کر اپنے ایمان کو کامل بناتے ہیں، اور جن کے دل بنجر ہوتے ہیں ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک واقعات بیان فرما دیے کہ یہ قومیں دنیا میں تباہ ہوئی، یہ بھی ایک حیثیت رکھتے تھے دنیا میں۔ ان میں سے پہلی قوم ہے نوح علیہ السلام کی۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ سرداروں نے بات نہیں مانی۔ 950 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ مشرک قوم کو پانی کے اندر ڈبو کے ہلاک کر دیا، اور مومن قوم کو کشتی میں بٹھا کر نجات دے دی۔ اس کے بعد ایک قوم آئی، قوم عاد اس کو کہتے ہیں، ان کی طرف ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ سب نبیوں کی ایک قسم کی دعوت یہاں ذکر ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سرداروں نے پھر بھی نہیں مانا اور بلکہ بے وقوفی کی طرف منسوب کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میرے ہاں بے وقوفی نہیں ہے، پیغمبر تو سب سے بڑے وقوف والے ہوتے ہیں، عقل والے ہوتے ہیں، میں تمہیں اللہ کے احکام پہنچا دیے ہیں، نہیں مانتے تو تمہاری مرضی۔ آخر کار اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، جس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور انہوں نے ایک اونٹنی پتھر سے نکالنے کا معجزہ جو ہے اس کا مطالبہ کیا، وہ بھی پورا کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر دیا۔ آخر کار خود بھی عذاب کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد ایک قوم لوط کا ذکر ہے۔ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور یہ قوم مشرک بھی تھی اور ساتھ ساتھ بے حیائی کی نئی صورتیں اس نے انہوں نے ایجاد کر دی تھی، مردوں کے ساتھ برا فعل کرتے تھے۔ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، اور جناب اوپر سے پتھروں کی بارش برسی، اور فرشتے نے ان کی پوری بستی کو اٹھا کر الٹا پٹخ دیا، جو آج تک دوبارہ آباد نہیں ہوئی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ چوتھا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، جو مدین کی طرف آئے تھے۔ ان کی قوم جو ہے مشرک بھی تھی، تو انہوں نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور ساتھ ساتھ کم تولتے تھے اور ڈاکے بھی ڈالتے تھے۔ ان سے بھی انہوں نے پیغمبروں نے منع کر دیا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ تم راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو، ان کی چیزیں لوٹ لیتے ہو، دین کے اندر تم کجیاں تلاش کرتے ہو۔ یاد رکھو تم کچھ نہیں تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ بنایا، عزت دی۔ دیکھو فسادیوں کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ جو تم میں سے توبہ کر لے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے، اور جو توبہ نہیں کرے گا پھر ہم اس کو سزا دیں گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو موحد اور متبع سنت بنا دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مسلمان مردوں کی بخشش فرما، حیات طیبہ ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ